السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان فلاحی نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں دکن میڈیا کا اردو خبرنامہ۔ آئیے ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک نظر۔ آسام کے گینگ عصمت دری کیس کے ملزم تفضل اسلام کی موت کی خبر سامنے آئی ہے۔ آسام پولیس کا دعویٰ ہے کہ ملزم نے تالاب میں کود کر خودکشی کر لی ہے۔ پولیس کے مطابق ملزم کو آج ہفتے کی صبح 4 بجے کرائم سین کریٹ کرنے کے لیے تالاب پر لی گئی تھی۔ کانگریس کیڈر کی سیاسی تشدد اور پولیس کی لاپرواہی کے خلاف ڈی جی پی سے شکایت، خاطیوں کے خلاف فی الفور کارروائی کا مطالبہ۔ کے ٹی آر کی قیادت میں بی آر ایس کے وفد کی ڈی جی پی سے ملاقات۔ کنگنا رناوت کی فلم ایمرجنسی کی ریلیز پر پابندی لگائی جائے، سکھ تنظیموں نے کیا مطالبہ۔ پنجاب کی پرامن فضا بگڑنے کا دیا انتباہ۔ میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کے خلاف 2017 جیسے مظالم دوبارہ ہونے کا خدشہ۔ اقوام متحدہ نے کہا کہ ریاست رخائن میں انسانی المیہ ہو رہا ہے رونما۔ اب خبریں تفصیل سے۔ آسام کے گینگ عصمت دری کیس کے ملزم تفضل اسلام کی موت کی خبر سامنے آئی ہے۔ آسام پولیس کا دعویٰ ہے کہ ملزم نے تالاب میں کود کر خودکشی کر لی ہے۔ پولیس کے مطابق ملزم کو آج ہفتے کی صبح 4 بجے کرائم سین کریٹ کرنے کے لیے تالاب پر لی گئی تھی۔ اسی دوران ملزم نے تالاب میں چھلانگ لگا کر فرار ہونے کی کوشش کی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تقریباً 2 گھنٹے کی کوشش کے بعد اس کی لاش برآمد کی گئی۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ اجتماعی جنسی زیادتی کے ملزم تفضل اسلام نے ہفتے کی صبح تقریباً 4 بجے پولیس کی حراست سے فرار ہونے کی کوشش کی۔ اس نے تالاب میں چھلانگ لگا دی۔ فوری طور پر تلاشی مہم شروع کی گئی اور تقریباً 2 گھنٹے بعد تالاب سے اس کی لاش برآمد ہوئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ کافی تفتیش کے بعد پولیس نے جمعے کو تفضل اسلام کو گرفتار کیا تھا۔ اس کی شناخت اس کیس کے تیسرے ملزم کے طور پر ہوئی ہے، ساتھ ہی دیگر 2 ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ واضح رہے کہ آسام کے ڈھیننگ میں جمعرات کی شام 14 سالہ نابالغ لڑکی ٹیوشن پڑھ کر سائیکل پر گھر واپس جا رہی تھی۔ اسی دوران موٹر سائیکل پر سوار 3 افراد نے اسے گھیر لیا اور مبینہ طور پر اس کے ساتھ زیادتی کی۔ اس کے بعد تینوں ملزمین اسے تالاب کے قریب بے ہوشی کی حالت میں چھوڑ کر موقع سے فرار ہو گئے۔ کسی طرح مقامی لوگوں نے اسے بچایا اور پولیس کو واقعے کی اطلاع دی۔ کارگزار صدر بی آر ایس کے تارک راما راؤ نے پارٹی کے سینئر قائدین کے ہمراہ ڈی جی پی ڈاکٹر جتیندر سے ملاقات کی اور بی آر ایس پارٹی کے ارکان پر کانگریس پارٹی کیڈرز کے حالیہ حملے اور پولیس کی مبینہ لاپرواہی سے متعلق باضابطہ شکایت درج کروائی۔ شکایت میں ناخوشگوار واقعات کی ایک سیریز کو نمایاں طور پر پیش کیا گیا اور کہا کہ ریاست میں امن و امان پر سنگین تشویش ہے۔ بی آر ایس قائدین نے ضلع سوریا پیٹ کے ترمل گری میں بی آر ایس پارٹی کے احتجاج کیمپ پر حملے کی شکایت درج کرائی۔ طلبہ لیڈر و سابق رکن اسمبلی جی کشور کی قیادت میں بی آر ایس نے جمہوری اصولوں پر سختی سے عمل آوری کے ساتھ کسانوں کی تائید اور حمایت پر پرامن احتجاج منظم کیا تھا۔ تاہم احتجاج کو کانگریس کے 50 کارکنوں نے پرتشدد طریقے سے روک دیا۔ کانگریس کے کارکن حالت نشے میں تھے، جنہوں نے پتھروں، انڈوں اور خام بموں کے استعمال کے ذریعے بلا اشتعال حملہ کیا۔ اس واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے کے ٹی آر نے کہا کہ اگر ہماری جانب سے جوابی کارروائی کی جاتی تو کانگریس کے ان 50 غنڈوں میں سے ایک بھی بچ نہیں پاتا۔ تاہم ہم نے امن و امان کی برقراری کو اولین ترجیح دی اور کسی بھی قسم کی جوابی کارروائی سے اجتناب کیا۔ اداکارہ سے سیاستدان بننے والی بالی ووڈ اداکارہ کنگنا رناوت کی فلم ایمرجنسی کی 6 ستمبر کو پنجاب میں ریلیز پر پابندی لگانے کی مانگ کرتے ہوئے سکھ تنظیموں، شرومانی گرودوارا پربندھک کمیٹی اور شرومانی اکالی دل نے چیف منسٹر پنجاب بھگونت مان سے حکومت کے موقف کی وضاحت طلب کی ہے۔ کنگنا رناوت کی یہ فلم سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی کی جانب سے 1975 میں نافذ ایمرجنسی پر بنائی گئی ہے۔ فرید کوٹ کے منتخب آزاد رکن پارلیمنٹ سربجیت سنگھ خالصہ نے الزام لگایا کہ فلم میں ایمرجنسی کے دوران سکھوں کو غلط طریقے سے بتا کر انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ خالصہ نے کہا ہے کہ ریلیز پر پابندی نہیں لگائی گئی تو پنجاب کی پرامن فضا بھی بگڑ سکتی ہے۔
مہاراشٹر کے سرکردہ لیڈر اور NCP کے چیف شرد پوار کو مرکزی حکومت نے Z+ سیکورٹی دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس بارے میں اب شرد پوار کا رد عمل سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس ذریعے سے حکومت میرے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر سکتی ہے۔ شرد پوار کا کہنا ہے کہ مجھے کچھ نہیں پتا کہ مجھے کیوں سیکورٹی دی گئی ہے۔ محکمہ داخلہ کے افسران میرے پاس آئے تھے اور کہا تھا کہ 3 لوگوں کو Z+ سیکورٹی دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، ان میں آپ کا بھی نام ہے۔ شرد پوار کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں وہ وزارت داخلہ کے ذمہ دار شخص سے بات کریں گے اور پھر طے کریں گے کہ انہیں آگے کیا کرنا چاہیے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے شرد پوار وہ 3 نام بھی بتائے جنہیں Z+ سیکورٹی دینے کا فیصلہ وزارت داخلہ نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 3 میں سے ایک نام میرا ہے، دوسرا RSS چیف موہن بھاگوت اور تیسرا مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کا ہے۔ شرد پوار نے اس بات پر حیرانی بھی ظاہر کی ہے کہ آخر حکومت کو ان کی سیکورٹی بڑھانے کی ضرورت کیوں پڑی۔ بنگلہ دیش میں پرتشدد واقعات کے بعد کئی اہم شخصیات ملک سے فرار ہو کر بھارت آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان میں مشہور لوگ بھی شامل ہیں۔ سپریم کورٹ کے سابق جج شمس الدین چودھری مانک کو بھارت میں داخل ہونے کی کوشش کرنے پر ہند بنگلہ دیش سرحد سے حراست میں لے لیا گیا۔ بنگلہ دیشی فوجی حکام نے انکشاف کیا ہے کہ سلہٹ میں کنی گھاٹ سرحد پر بھارت میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے شمس الدین چودھری کو حراست میں لے لیا گیا۔ سپریم کورٹ کے ریٹائر جسٹس AHM شمس الدین چودھری مانک کو سلہٹ کے ذکی گنج سرحد کے قریب سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بارڈر گارڈ بنگلہ دیش کے ترجمان شریف الاسلام نے کہا ہے کہ اپیلیٹ ڈویژن کے سابق جج کو جمعے کی رات اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ بھارت فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ اقوام متحدہ نے میانمار میں روہنگیا طبقے کے خلاف 2017 جیسے مظالم دوبارہ ہونے کے خدشے کے متعلق خبردار کیا ہے۔ عالمی ادارے نے کہا ہے کہ میانمار کی ریاست رخائن میں انسانی المیہ رونما ہو رہا ہے۔ اس ضمن میں اقوام متحدہ کے حقوق انسانی کی چیف واکر ترک نے میانمار میں خاص طور پر ریاست رخائن میں مسلسل خراب ہوتے حالات کی جانب توجہ مرکوز کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جنگ سے جان بچا کر بھاگنے کے دوران سینکڑوں روہنگیا شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ خیال رہے کہ 2017 میں میانمار کے فوج کے ذریعے مشرقی علاقے میں مسلم طبقے کے خلاف جارحانہ آپریشن جاری کرنے کے بعد روہنگیا طبقے پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد سے اب تک ہزاروں روہنگیا افراد پڑوسی ملک بنگلہ دیش نقل مکانی کر چکے ہیں۔ نومبر میں باغی اراکان فوج کے ذریعے میانمار کے جنتا افواج پر حملے کے بعد سے ریاست رخائن میں جھڑپیں شروع ہوئی تھی۔ واکر ترک نے دونوں طبقوں کو روہنگیا افراد کے خلاف استحصال کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا، جن میں ماورائے قتل، اغوا اور قصبوں پر اندھادھند بمباری شامل ہے۔ ارکان فوج AA کا کہنا ہے کہ وہ ریاست میں نسلی رخائن آبادی کو مزید آزادی فراہم کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ہنجان میں 6 لاکھ سے زائد روہنگیا افراد بسے ہوئے ہیں۔ خیال رہے کہ 2017 میں روہنگیا کی رخائن ریاست میں فوج کے کریک ڈاؤن کے درمیان ہزاروں افراد نے نقل مکانی کی تھی۔ قابض صہیونی فوج نے امریکی اور مغربی ممالک کی فوجی مدد سے غزہ کی پٹی میں نسل کشی کی بھیانک مہم جاری کر رکھی ہے۔ فلسطینیوں کی نسل کشی کا مسلسل 323واں دن ہے۔ قابض فوج نے غزہ میں جنگی طیاروں اور توپ خانے سے مزید وحشیانہ حملے کیے ہیں، جن میں مزید درجنوں فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ الجزیرہ کے مطابق اسرائیلی حملوں میں کم از کم 48 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں۔ زیادہ تر حملے جنوبی اور وسطی غزہ میں کیے گئے۔ طبی ذرائع کا کہنا ہے کہ جاں بحق ہونے والوں میں سے کم از کم 32 افراد خان یونس کے ناصر اسپتال پہنچ چکے ہیں۔ اس دوران حماس نے جنگ بندی بات چیت جاری رکھنے سے اتفاق کیا ہے اور کہا کہ وہ قاہرہ کو اپنا ایک وفد روانہ کرے گی۔ امریکہ نے کہا کہ کل رات مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے تعمیری نوعیت کی بات چیت ہوئی۔ وہ چاہتا ہے کہ آئندہ 2 روز تک اسی طرح کی بات چیت جاری رہے۔ واضح رہے کہ 7 اکتوبر سے جاری اس جنگ میں اب تک اسرائیلی بمباری میں
40,000 سے زائد فلسطینی شہید اور 1 لاکھ سے زائد زخمی اور بے گھر ہو چکے ہیں۔ فی الحال آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر ملاقات ہوگی نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔